مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت میں نماز کے پڑھنے اور اس کو ادا کرنے کے معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس معنی میں کہ جو طریقہ اہل البیت کی طرف سے اور رسول خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے۔ مالکی فقہ جو ہے ان کے الگ ایک انداز ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے، یعنی شیعوں کے علاوہ فقہ جو 5 ہے ان میں سے بھی امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین جو ہے وہ بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی اہل سنت کا ایک فقہ ہے جو ہاتھ چھوڑتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز، جی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے امام مالک۔ وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ ان کے ہاں جو کثرت سے روایتیں آئی ہیں وہ ہے ہاتھ کھولنے پر، جس میں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے، روایتیں یہ موجود ہیں کہ رسول خدا کو اس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر جو بھانجے قرار پاتے ہیں جناب عائشہ کے اور حضرت ابو بکر کے کیا بیٹی کے فرزند قرار پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا ابو بکر کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے رسول خدا کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ رسول خدا کا جب نام لیتے ہیں درود کیسے پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آلہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بس ٹھیک ہے کر لیں گے، پوائنٹ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں جی اپنی فہم کے لیے یہ میں ایک روایت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بات کی نا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے۔ حدثنا یحیی بن سعید عن ثور عن خالد بن معدان عن ابی زیاد مولا آل دراج ما رأيت فنسيت فإني لم انسى، میں نہیں بھولا ہوں، ان ابا بکر كان اذا قام في الصلاة، ابو بکر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، هكذا فوضع يمنى على اليسرى، وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ کس کی روایت ہے یہ؟ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور یہ صفحہ جلد نمبر 1 اور 427۔ اچھا، یہاں پر میں مزے کی بات بتاؤں، ابن ابی شیبہ نے 2 باب قائم کیے ہیں، وہ اصحاب جو نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے، وہ اصحاب جو نماز کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر ان کے زبیر زئی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، علم حدیث پہ بہت بڑا کام ہے، انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے، سارا کچھ ان سے لیا ہے، جی جی زبیر زئی صاحب سے، انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے، انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب علماء محدثین ابواب بندی کرتے ہیں تو ابواب بندی میں وہ اس ترتیب کا خیال رکھتے ہیں، جو منسوخ روایات ہوتی ہیں وہ پہلے لاتے ہیں، جو ناسخ روایت ہوتی ہے وہ بعد میں لاتے ہیں۔ ابواب بندی کر رہے تھے، میں تو آپ کو کہہ رہا تھا نا شواہد پیش کریں، تو اس میں جو انہوں نے یہاں سے پیش کیا ہے کہ پہلے باب جو باندھا ہے انہوں نے ہاتھ باندھنے کا باندھا ہے، بعد میں جو باب باندھا ہے وہ ہاتھ کھولنے کا باندھا ہے۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ نظر ہے، گویا کہ اس نظر سے سہارا لیتے ہوئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے نزدیک ہاتھ کھول کر ناسخ حکم ہے، اگر پہلے جو ہے ہاتھ باندھ کر تھا تو بعد میں ہاتھ کھول کر ہی ہوگا، اور اسی بنیاد پر امام مالک نے اہل مدینہ کے فعل کو اجماع کی صورت میں لیتے ہوئے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ بلکہ آپ جب دبئی جائیں تو وہاں پر جب عید کی نماز ہوتی ہے، جو رائل فیملیز ہوتی ہیں وہ سب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں سوائے امام کے۔ دیکھیں شیخ زبیر علی زئی جو ہے اچھے موقع آدمی ہے، باوجود یہ کہ وہ ہمارے ہاں مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا، لیکن ایک تحقیقی کام انہوں نے کیا ہے، ان کی کچھ کام سے ان سے ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزوں کو وہ تو ہر آدمی سے ہو سکتا ہے۔ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ بات صرف ابن مصنف ابن ابی شیبہ کے لیے نہیں ہے، ہم جب ہدایہ پڑھاتے ہیں ہمارے ہاں جو فقہ کی بنیادی اصولی حنفی کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب مصنف ایک بات کو پہلے ذکر کرے اور ایک کو بعد میں ذکر کرے تو اس کے نزدیک جو راجح ہوتا ہے اس کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، کیونکہ ہمارے ہاں عبادات میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، معاملات میں ہمارے ہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اب بعض جگہ انہوں نے صاحبین کے قول کو پہلے ذکر کیا، لیکن ہم آج کل فتویٰ امام صاحبین کے قول پر دیتے ہیں۔ تو امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے اپنے ذہن سے ایک چیز کو ذکر کر دیا، اب وہ آپ دونوں باندھے۔ آپ ابن مصنف ابن شیبہ کو دیکھیں، جہاں انہوں نے وضع الیدین کا فتویٰ جو روایت لے کر آ گئے وہاں سارے یا تو نبی علیہ السلام کا قول ہے یا نبی علیہ السلام کا فعل ہے یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کا قول ہے۔ جب وضع الیدین کے بغیر ارسال کی روایات ہے اس کے لیے بہت ساری وجوہات ذکر کی ہے کہ یہ خون کی وجہ سے یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی کہ ان کا خون بہہ رہا تھا، کسی نے کچھ کہا علی وجہ الدم۔ میری عرض ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس سے امت بہت پہلے فارغ ہو چکی ہے۔ یہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف اس پہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑیں یا میں ہاتھ پکڑوں۔ ان کے نزدیک اگر ہاتھ پکڑنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر ایک آدمی نے ہاتھ باندھ لیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے نزدیک، اگر مجھے پہلے بولنے دیجیے پھر آرام سے بولیے گا، ہاں بہت اب ہمارے نزدیک جو طریقہ بھی ہے، دیکھیں ہمارا اختلاف ہے امام شافعی امام احمد سے وضعیت پہ کہ وہ ہاتھ کہاں رکھیں گے۔ ان کے نزدیک کسی کے نزدیک صدر پر ہے، کسی نزدیک یہاں ہے، ہمارے نزدیک یہاں ناف کے نیچے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں طریقے جو ہیں
یہ ٹھیک ہے، اس کا نماز کے فساد سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ارسال ہے، امام مالک رحمہ اللہ کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے متبعین لاکھوں کروڑوں میں اس وقت جو ہے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، سوڈان سارا کا سارا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، موریتانیہ پڑھتا ہے، الجزائر پڑھتا ہے، مراکش کا جو پورا ایریا ہے جو افریقہ کے ساتھ لگتا ہے، یہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اور اچھی آپ تبلیغ والے جا کے ہاتھ ہاں بنواتے تو تبلیغ والے کیا، ہم مسلمان جا کے ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے، جو ہمارا اعتراض ہے نا، ہمارا اعتراض یہ کہ کیا ایک آدمی رفع یدین نہیں کرتا، چھوڑیں شیعوں کے ساتھ ہمارا اختلاف، ہمارے اہل حدیث حضرات کے ساتھ اختلاف ہے کہ ہم اگر رفع یدین نہیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں رفع یدین ثابت ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، یا ہے تو وہ منسوخ ہو گیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل سے بات ثابت نہیں ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل کو بطور دلیل احناف پیش کرتے ہیں کہ چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرے وہ میں اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی آدمی رفع یدین نہیں کرتا، چلے صورت فاتحہ میں تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو فاتحہ پڑھے نہ پڑھے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن رفع یدین اگر ایک آدمی نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، بالکل ہوگی۔ اگر ایک آدمی ارسال کرتا ہے یا ہاتھ باندھتا ہے، نماز تو اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ روایات جو ارسال کی ہے وہ زیادہ قوی ہے، ہمارے نزدیک جو وضع کی ہے وہ زیادہ قوی ہے، بھائی اختلاف اتنا۔ میں جملہ کہوں، بزرگوار کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں ارسال الیدین جو ہے وہ ارکان نماز میں سے نہیں ہے جی، اگر کوئی ہاتھ باندھ کر پڑے، سینے پر رکھے، پیٹ پہ رکھے، ناف پہ رکھے، نیچے رکھے، کھول کر رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں ارسال الیدین اور ہاتھ کھول کر یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ہے۔ میں نے بتایا کہ امام صادق کا یہ فرمان ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مجوسیوں کا طریقہ ہے ہمارے ہاں، اور اس سے ہمارے ہاں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا موقف واضح ہے۔ پیچھے کھڑے بھی نہیں ہوں گے جو ہاتھ باندھ کے پڑے گا نماز؟ نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کر لیا، بہت عمدہ سوال کیا کہ یہ ہمارے علماء ہمیشہ اطاعت کے دائی رہے ہیں اور ہمیشہ اطاعت کی بات کی ہے۔ ہمارے بزرگ علماء جو مراجع ہیں، جنہیں ہم مجتہد کہتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی بھی برادر اہل سنت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ وہی نماز ہوگی جو ہونی چاہیے۔ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، وہ ہاتھ باندھ رہا ہے تو باندھنے۔ بہت خوب، دیکھیں یہ والی آپ والی بات ہوئی کہ اب ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے۔ اب میں ذرا شروع سے آ رہا ہوں، نماز ایک عام آدمی کے لیے نماز کیسے آسان ہو؟ نیت، میں مثلا قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو گیا، مصلی میں نے بچھا لیا، میں نیت پڑھوں گا، دہراؤں گا، اردو میں کروں گا، پہلے مفتی صاحب سے جواب لوں گا، پھر علامہ صاحب سے۔ نیت کرنے کی اور کہنے کی ضرورت ہے یا میں صرف سوچ لوں گا وہ نیت ہو جائے؟ نیت کے کہنے کے قول کو کرنا، کہ نیت کہنا ایک عمل ہے، یہ بدعت ہے۔ اوکے، کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ میں 2 رکعت 4 نماز، یہ رکعت وہ رکعت، نہیں، نیت کیا ہے؟ آپ نے وضو کیا، آپ آئے، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے، یا جیسے یہ کارپیٹ پاک ہے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ہم آتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی نیت ہے۔ لیکن اس تکبیر اور عمل کے بیچ میں آپ کا کوئی اور ایسا عمل نہ کرے کہ بالکل آپ فارغ ہو جائے۔ جس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو پتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نے غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ جی میں مغرب پڑھ رہا ہوں، ہے تو وہ عشاء کی، تو اس کی عشاء کی نماز درست ہو جائے۔ نیت، علامہ صاحب آپ سے لوں گا، نیت کے لیے جملے دہرانا ضروری ہے یا ویسے ہی جیسے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، نیت کے لیے جملے دہرانا ضرور نہیں، اور خود نیت ایک عمل ہے۔ عمل کی 2 اقسام ہے، عمل جوانی ہی کہلاتا ہے اور عمل جوارحی کہلاتا ہے۔ ظاہری جو بدن سے ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ عمل جوارحی کہلاتے ہیں، اور جو سوچ اور فکر اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل جوانی ہی کہلاتا ہے۔ انٹینشن اس کی ہونا، اس کا ذہن جو ہے، اور پوری نماز میں اگر اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ کہے میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، پوری نماز میں اس کی اتنی توجہ کہ کبھی بھی اگر اس سے پوچھا جائے، مثلا دوسری رکعت میں پوچھا جائے کیا کر رہے ہو، کہ نماز عشاء پڑھ رہا ہوں، یہ اس کی نیت ہے۔ یعنی پوری نماز میں اس کی نیت کا سایہ اس کی نماز پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر نیت ہے تو یہ درست ہے، صحیح ہے۔ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، قربۃ اللہ کے جملے دہرائے جائیں نہیں دہرائے جائیں، وہ خود خدا کے لیے آیا ہے نا، یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری آگے اسٹیپ کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اب میں نے ایسے ہاتھوں کو اٹھایا، یہ قبلہ رخ ہونے کے لیے پورے کان کے لو تک آنا ضروری ہے، کہیں ہلکا کر لیا کافی ہے؟ صاحب پہلے آپ بتائیں۔ دیکھیں، ہاتھوں کا اٹھانا ہمارے نزدیک یہ سنت عمل ہے۔ ٹھیک ہے، رفع یدیہ، اب سامنے ہاتھ اٹھائیں، جی، پھر وہ ہاتھ کے اٹھانے میں پھر وہی اختلاف ہمارا آ جاتا ہے کہ کندھے تک اٹھانا ہے یا کانوں تک اٹھانا ہے۔ ہمارے نزدیک، حناف کے نزدیک، یہ ہاتھ جو ہے یہ کانوں کے لو کے برابر میں اٹھنے چاہیے، اتنے اٹھنے چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے ہاتھ نہیں بھی اٹھا لیے اور اس نے تکبیر تحریمہ پڑھ لی، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر کا پڑھنا، نیت نماز سے پڑھنا یہ فرض ہے۔ ہاتھ اٹھانے میں اگر بالکل سنت کے مطابق اور ہاتھ آپ کے جو قبلے کی طرف ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پوری توجہ آپ کی اس طرف ہو تو بہترین کام ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی نے جلدی میں یوں کر لیا، ہاتھ یوں ہو گیا، کوئی ہو گیا، تو نماز پہ اثر نہیں پڑے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے وہ جو آداب ہے اس میں کمی کر، تکبیر ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف، تکبیرۃ الاحرام ضروری ہے، اور رفع یدین جو ہے ہمارے ہاں مسنون ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے، سنت تاکید ہے، اور متروک کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔
اور یہی طریقہ ہے کہ آپ اتنے ہاتھ بلند کریں. یہ ایک مرتبہ پورے کان کے لوگ کے سامنے لے کر آئیں, یہ بھی صحیح ہے, اور کان کے لوگ کے قریب لا کر یوں اللہ اکبر کہیں, یہ بھی صحیح ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہو گیا, یہ بالکل ہاتھ سیدھے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھیں آسان, مسلمانوں کے لیے آسان کر کے دیکھیں, جس کو جس طرف سے جو حصہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے اور نماز کو بہترین بنائے. اب میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. مفتی صاحب اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے اور باواز بلند پڑھوں, یہ ذرا واضح فرما دیں. ثنا اصل میں پڑھی جاتی ہے نا, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل. یہ تو باواز نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ جو ثنا ہے اس کے مختلف ورژنز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. یہ سنت ہے, آپ علیہ السلام نے پڑھا ہے, اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا گیا. آپ سورۃ فاتحہ اس کے بعد سورج جو ہے یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, تو جو قرآن مجید پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ, تو استعاذہ بھی ہے اور پھر سنت ہے کہ قرآن سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے. لیکن اگر یہ دونوں نہیں پڑھی گئی تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ثنا نہیں پڑھی گئی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, سنت ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورۃ فاتحہ سے پہلے احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تعوذ اور تسمیہ جو ہے یہ سرن ہے. اچھا, اگرچہ سورۃ فاتحہ جہرن ہے لیکن یہ اعمال جو ہے یہ سرن ہے. خاموشی سے. لیکن اگر کسی آدمی نے جہرن بھی پڑھ لیا تو اس سے کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ایک مسلک یہ ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت پڑھ رہے ہیں تو کیا وہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ تو جی ہاں پڑھنی چاہیے, لیکن سرن پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, سرن پڑھنی چاہیے. ایک قول یہ کہ نہیں, چونکہ وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہو گئی, سورۃ فاتحہ سے پہلے ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جب رمضان میں ختم قرآن ہوتا ہے تو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ ایک مرتبہ پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں وہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے نا قرآن کا حصہ ہے, تو اس لیے اس کو پڑھ لیا جائے. تو یہ دونوں اقوال ہیں, لیکن واجبات کے درجے میں بسم اللہ کا پڑھنا نہیں ہے. اوکے, پڑھ لیا جائے. اگر جیسے ہمارے جو ائمہ خصوصاً جو حرمین کے اس طرف کے وہ حضرات تو باقاعدہ اتنی آواز میں پڑھ لیتے ہیں کہ پورے مقتدیوں کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف ثنا ہے اور اس کے بعد فاتحہ ہے. جی, سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہمارے ہاں بسم اللہ لازم ہے, کیونکہ بسم اللہ جزو سورہ ہے ہمارے ہاں. صحیح. اور اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا اور سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو وہ مکمل سورہ نہیں ہوگا اس کا. آواز بلند پڑھے گا. ہاں, بلند آواز سے پڑھے, مستحب ہے. بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے. ہاں, جو جہری نمازیں ہیں, مثلا نماز فجر ہے, ظہر اثر تو جہری نہیں ہے, سوری فجر اور مغرب عشاء. اور جہری نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ادائیگی کریں کہ آپ کے حروف کے ساتھ آواز کے ساتھ حروف ادا ہوتے ہوں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ میں نماز جہر پڑھ رہا ہوں. اور ایک مرتبہ اخفا ہے, دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ اخفا ہے. بعض لوگ منہ میں الفاظ اور کلمات کو گھماتے ہیں, یہ نہیں ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ سورت کے ساتھ بسم اللہ جز ہے, تو فاتحہ کے بعد جس نے بھی جو سورہ پڑھنا ہے باقاعدہ اس سورہ کی نیت سے بسم اللہ پڑھے. مثلا مجھے پڑھنا تھا سورہ کوثر, مگر بھولے سے میں نے پڑھ دیا سورہ انا انزلنا, تو آپ دوبارہ واپس جائیں, بسم اللہ پڑھیں, انا انزلنا کی نیت کریں, پھر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. جی, جہر کے ساتھ جو ہے اگر اخفا نمازیں بھی ہیں تو اس میں بسم اللہ جہر کے ساتھ ہوگا, کیونکہ مولا علی کی سنت ہے, اور تفسیر کبیر والے نے کہا کہ یہ سنت متروک کر دی گئی بنو امیہ والوں کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا صاحب. اب فاتحہ کے بعد جو دوسری میں سورہ پڑھ رہا ہوں, قرآن کے کسی بھی حصے میں سے کچھ بھی آیات نکال کے پڑھ سکتا ہوں, اور کم سے کم کتنی تعداد میں وہ آیات پڑھ سکتا ہوں, ذرا بیان فرما دیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ کم از کم 3 آیتیں ہوں, چھوٹی سے چھوٹی آیتیں بھی ہوں تو وہ 3 ہیں, اور کہیں سے بھی نکال کے پڑھ. کچھ علماء نے اس کے لیے باقاعدہ حروف کی بھی تعداد نقل کی ہے کہ اگر 42 حروف ہوتے ہیں, 42 حروف, تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جو سورۃ الرحمن کی آیت ہے مدھامتان, اگر آپ نے یہ بھی پڑھ لی تو بھی آپ کی نماز ہو گئی. یعنی اقل قلیل قرآن کا کوئی ایسا جز جس کو جز قرآن قرار دیا جائے. اب ایک آیت بھی خود جز قرآن ہے, اگرچہ فتویٰ تو یہی ہے کہ 3 آیتیں یا اتنی بڑی آیت ہو کہ جو 3 آیتوں کے بقدر, جیسے آیت الکرسی ایک بہت بڑی آیت ہے, اس کو آپ نے پڑھ لیا, یا اتنا حصہ آپ نے پڑھ لیا, تو نماز آپ کی جو ہے وہ قرآن کے کسی بھی حصے کے پڑھنے سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. واہ, اچھا علامہ صاحب آپ کیا ہے, کوئی سی بھی یہاں کاملاً ایک سورہ پڑھے یا 2 ایسی صورتوں کا انتخاب کرے جو قائم مقام ایک صورت کے, جیسے سورہ قریش اور سورہ وہ ہے فیل, یہ 2 ملا کر جب پڑھے گا تو وہ دونوں قائم مقام ایک صورت کے ہو جاتے ہیں. اچھا, سورہ زحا اور سورہ نشرہ اب بہترین وہی معوذتین پڑھے ہیں. جی, اچھا, معوذتین نہیں, سورہ زحا اور سورہ جو ہے کاملن والا فارمولہ کیا ہے, طرف یعنی یہ 2 صورتیں مل کر اپنا مفہوم اور مطلب پورا کرتی ہیں. اچھا, اس لیے جب نماز میں وہ پڑھے تو ان 2 صورتوں کو پڑھے گا تو وہ ایک صورت شمار ہوگی نماز میں.
ورنہ کوئی ایسی صورت اختیار کرے جو مستقل ایک موضوع اور ایک مضمون اور ایک مطلب کو بیان کرتی ہو. انا اعطیناک الکوثر ہے, قل هو اللہ احد ہے, اپنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا, بیچ میں نہیں, اور ادھوری بھی نہیں, 2-3 آیتیں بھی نہیں پڑھے گا. اچھا, یعنی پوری سورت پڑھے گا. جس بھی سورت کو لے گا تو پوری سورت پڑھے گا. 10 آیتوں پہ 3 آیتوں پہ اس پہ ہمارے یہاں نہیں ہوگا, مکمل نہیں ہوگا اس کا. اوکے, بڑی انفارمیشن چل رہی ہے خواتین و حضرات, میرے خیال میں بڑی ریلیونٹ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی. اچھا جی, آگے پھر ہم چلے گئے رکوع میں. رکوع کے لیے اگر اہل حدیث حضرات یہاں ہوتے تو میں کہتا ہے رفع الیدین کرتے ہیں. احناف میں رفع الیدین نہیں ثابت ہے, رکوع کے لیے نہیں کرنا. تشیع میں رفع الیدین ثابت ہے, رکوع میں جائیں گے تو مستحب تاکید ہے رفع الیدین. ٹھیک ہو گیا. رکوع میں جا کے مفتی صاحب کن تسبیحات کا ذکر ہوگا صحیح نماز میں, کیا پڑھیں گے ہم, کتنی تعداد میں پڑھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّكُمْ. رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو. اب تعظیم جن بھی الفاظ سے ہوتی ہے, ہمارے یہاں عموماً مشہور ہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الکریم, سبحان ربی الاعلیٰ کا لفظ بھی آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ایسا مخصوص لفظ ضروری نہیں ہے. لیکن ہر وہ لفظ جو آپ نے فرمایا فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّكُمْ, اپنے رب کی تعظیم بیان کرو, کیونکہ یہ موقع دعا نہیں ہے, یہ موقع تعظیم ہے. اسی لیے کہ یہ جو جھکنا ہے نا, یہ جھکنا صرف اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے. جو سجدہ تعظیمی تھا کسی دور میں, کسی امتوں میں تھا, اس امت میں وہ حرام قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب تعظیم صرف رب کا خاصہ ہے, تو رب کے سامنے تعظیم کریں. اب وہ 3 سے شروع ہو کے آپ 11 تک لے جا سکتے ہیں. آپ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلاۃ الکسوف میں رکوع فرمایا, تو اس میں بھی یہ اختلاف ہے کہ وہ 4 رکوع ہوئے تھے یا 1 رکوع تھا. تو جو علماء حناف ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ اتنا لمبا رکوع تھا, یا اسماء کہتی ہے کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی, اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا تھا. تو لمبی رکوع بھی کیے جا سکتے ہیں. اب اگلی بات یہ کہ کیا یہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الکریم یا جو بھی الفاظ ہیں, اس کا پڑھنا کیا ہے؟ اس کا پڑھنا سنت ہے. یعنی کہ آدمی اگر رکوع میں چلا گیا اور اس نے اپنی کمر اتنی سیدھی کر لی اور اس نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی, لیکن رکوع کا عمل اس نے کیا, تو رکوع اس کا ہو گیا, نماز اس کی ہو گئی, لیکن وہ جو تعظیم کے الفاظ نہیں پڑھے اس کی وجہ سے اس کی سنت رہ گئی. سنت رہ گئی. خوب خوب خوب. اچھا, درود وغیرہ پڑھ سکتا ہے رکوع میں؟ یہ موقع درود نہیں ہے, موقع درود. ٹھیک ہے, علامہ صاحب آپ کی طرف آتا, رکوع میں کیا کرے گا؟ جی, ہمارے ہاں نماز کے ارکان 11 ہیں. ٹھیک ہے, جس میں 5 جو ہیں رکنی ہیں, 5 غیر رکنی ہیں. 5 رکنی اور غیر رکنی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ارکان ایسے ہیں اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو اس کی معافی ہے یا اس عمل کا اعادہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ غیر رکنی کی ہے. رکنی وہ ہیں جن کو ہر صورت میں انجام دینا ہے, اگر بھول گئے تو نماز باطل. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں جو قرأت ہے, جس کو قرأت کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور اذکار معاف کیجیے کا ذکر, قرأت سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد, اور یہ ذکر ہمارے ہاں ذکر عمدن جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہو جائے گی. اچھا جی, اور اگر بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس نے جو رکن تھا رکوع اس کو انجام دیا, باقی اس کے علاوہ بھول گیا تو اعادہ بھی نہیں اس کا, مگر یہ کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر اس سے نماز باطل ہوتی ہے. امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے نماز, امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں جماعت میں پھر احکام بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی ابھی جماعت میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ذکر کرنا ہے, ذکر تو کرنا ہے, یہ سمجھیے گا. جو قیام کے حالات میں جو کچھ ہونا ہے, جیسے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے اور سورت کا پڑھنا ہے, وہاں تو احناف کے نزدیک امام جو ہے وہ آپ کا ضامن ہے, وہ آپ کا انجن ہے, آپ کو لے کر کھینچ رہا ہے. اس کے علاوہ رکوع میں ہے, سجود میں ہے, قوما میں ہے, جلسہ میں ہے, وہاں پر آپ نے اپنے تمام اعمال پورے کرنے ہیں. آپ نے اپنے اذکار بھی کرنے ہیں, تحیات بھی پڑھنی ہے, جو 2 سجدوں کے بیچ کے اعمال ہے وہ سارے آپ نے اپنے کرنے ہیں بس. ٹھیک ہے. آپ رسول خدا کا جب نام لیتے ہیں درود کیسے پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, آل ہی کیوں نہیں کہتے؟ یہ بس ٹھیک ہے, کر لیں گے. بہت پوائنٹ کی بات ہے. دیکھیں وہ اصحابی کہیں جو بھی کہیں, جب یہ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یہاں پر کیسے درود پڑھا جائے, تو رسول خدا نے کہا لا تصلوا علی البترا, خبردار مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھو. تو کہا دم کٹا درود کا مطلب کیا ہے؟ کہا آل کے بغیر جو درود پڑھو گے وہ دم کٹا درود ہے. اچھا, بہت ساری ان کی باتیں ایسی ہیں. ابھی پڑھ رہا تھا میں ہاتھ کھولنے ارسال الیدین اور اس کے معاملے میں, تو ان کے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہم نے ارسال الیدین اس لیے ترک کر دیا ہے تاکہ تشیع سے تشابہ نہ ہو جائے, اس لیے ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے, ہاتھ کھول کر نہیں پڑھیں گے. تو بہت ساری چیزیں ان کے ہاں امتیاز اور ممتاز ہونے کے حساب سے کہ ہم ان سے جدا ہو جائیں, تو جیسے کالے کپڑے پہنا ان کے ہاں کہیں بھی مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جائز ہے, پہن سکتے ہیں, مگر نہیں پہنیں گے کیونکہ شیعہ پہنتے ہیں. صلی اللہ, ہم تو وائٹ پہنتے ہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں, وائٹ بھی پہنتے ہیں, ہم ہر رنگ پہنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وآلہ وسلم. یہ مجھے بڑا شکوہ ہے, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ فقہی فتویٰ اور چاروں فقہوں میں ہے کہ درود ایسی یعنی ذکر ہے, اگر نماز میں اہل بیت پر درود نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, واضح. اچھا, یہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں.
پرسنل تو نہیں نہیں، لیا پرسنل تو میں کچھ چیز نہیں لیتا الحمدللہ. میں تو یہاں کوشش کرتا ہوں، میں کوشش آغا صاحب نے درود کی بات کی تو کوشش میں یہ نے کرتا ہوں کہ میں ایک اور بزرگ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. علی دیکھیں ابھی بھی نہیں کہا. جہاں تک انہوں نے روایت پیش کی ہے نا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، یہ روایات ہمارے نزدیک من گھڑت روایت. اچھا جی، ایسی کوئی روایت ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. اب وہ چونکہ حدیثی لائن سے الگ اختلاف ہے. باقی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نزدیک ایک کامل مکمل درود ہے. اچھا ہاں، میں اس سے اس بات ضرور اتفاق کرتا ہوں. میرا جو یعنی یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میرے جو روزانہ کے معمولات میں 2000 مرتبہ درود شامل ہے، اس میں میرا درود ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. یہ میرے 2000 روز کے الحمدللہ معمول ہے نا. وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں جو میں تقیہ نہیں ہوتا، یہ تقیہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں، اب ہماری لکھنے پڑھنے کی جہاں بھی آپ نکالیں گے، وہاں ہمارا عمومی عمل یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں. باقی پڑھنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. بہت اچھا. لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے نا، یہ جو جملہ انہوں نے کسی کا نقل کیا، دیکھیں میں ناسبیت کا یہاں پر نہ دعوے دار ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ میرے تاماتے پر ناسبیت کا نون کے نقطہ بھی آ جائے. الگ بات یہ ہے کہ شروع سے مجھ پہ ان پروگراموں کی وجہ سے ناسبی کے الفاظ آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، واللہ علم کہ یہ ناسبی ہے. میں اہل بیت کے جوتوں کی خاک کا ذرہ بھی اپنے لیے جنت کا کیا سمجھتا ہوں، ٹکٹ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. میں ان کے خادموں کا نہیں، غلاموں کا غلام بھی بن جاؤں، میرے لیے بہت ہے. لیکن یہ جو قول ہے کہ میں چونکہ ان سے نفرت، ارے بھائی آپ سے نفرت کیوں کریں گے؟ نہیں میں نے نفرت کا لفظ کہا ہی نہیں. تشابہ اس لیے ہے نا کہ نفرت ہے، نفرت ہے. آپ نے مجھے کچھ دنوں پہلے جو خبر دی تو میرا تو اب یقین کرے کہ میرے تو ڈسکلوز نہیں کیجیے گا. نہیں ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن میں تو یقین کرے کہ میں تو ہوا میں اڑ رہا ہوں. سب کی شادی ہونے والی ہے. تو بات یہ ہے کہ تو آپ نے جو خبر دی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہے کہ چونکہ اہل بیت کی وجہ سے تشبیہ، دیکھیں میں آپ کی پگڑی نہیں پہنوں گا کیونکہ یہ شیعوں کی پگڑی ہے، ہو سکتا ہے میں نہ پہنوں. جو مشترکات ہیں بھائی، اہل بیت مشترکہ میراث ہے. آپ نے کہا کیوں نہیں پڑھتے، میں نے کہا کہ پڑھ لیا. آپ نے خود کہا کہ اہل بیت کے قدموں کی خاک کا ذرہ میرے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. بالکل. یہ اہل بیت اور صحابہ میں فرق یہی ہے. صحابہ کچھ بھی کر لیں، اہل بیت نہیں بن سکتے. اہل بیت اس میں میرا آپ سے اختلاف ہے، وہ اختلاف رہنے دیجیے. نہیں ایک بات کہ فرق کیوں کریں، نہیں فرق کیا گا. ہمیں تو دونوں سے محبت ہے. کے سروں کے تاج ہیں اہل بیت، اصحاب کے سروں کے تاج ہیں. وہ کسی صحابی نے انکار ہی نہیں کیا، صحابی وہ کسی صحابی نے انکار کیا، ہم ان کے ساتھ شامل ہیں. کسی صحابی نے انکار کیا. میں کہہ رہا تھا کہ رکوع میں درود پڑھیں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور یہ 3 مرتبہ. اس سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ کہیں. اور درود روایت ہے ہمارے ہاں کہ نماز کے ہر رکن میں اگر درود پڑھا جائے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. خوب، یعنی درود مستحب ہے، مستحب ہے ہمارے تاکید کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا.